اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے مال کو یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جو بیت المال میں ہوتا ہے اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے بچتا ہوں، اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اسے لے لیتا ہوں۔ دوسری روایت ہے کہ میں اللہ کے مال کو اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص غنی ہو سو وہ اپنے آپ کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھائے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ ان کے لیے علاج میں شہد تجویز کیا گیا، اور اس وقت بیت المال میں شہد کی ایک کپی موجود تھی۔ انہوں نے خود اس شہد کو نہ لیا بلکہ مسجد جا کر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور شہد بیت المال میں موجود ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل بن محمد سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ایسی عورت مل جائے جو تولنا اچھی طرح جانتی ہو اور وہ مجھے خوشبو تول دے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ ان کی بیوی عاتکہ بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تولنے میں بڑی ماہر ہوں، لائیے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں تلوانا۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھے گی، یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگ جائے گی۔ اور کن پٹی اور گردن کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، اور یوں تو اپنی کن پٹی اور گردن پر ہاتھ پھیرے گی، اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ کا ایک قاصد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے 1 دینار ادھار لے کر عطر خریدا اور شیشیوں میں ڈال کر وہ عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو ہدیے میں بھیج دیا۔ جب یہ قاصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے وہ عطر دیا تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے جواہرات سے بھر دیں اور قاصد سے کہا، جاؤ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دے آؤ۔ جب یہ شیشیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے پاس پہنچی تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر بچھونے سے رکھ دیے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام جواہرات لے کر بیچ دیے اور ان کی قیمت میں سے صرف 1 دینار اپنی بیوی کو دے دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کروا دی۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے تازے ہو گئے تو میں نے انہیں بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازار تشریف لے آئے اور انہیں موٹے ہوٹے اونٹ نظر آئے تو انہوں نے پوچھا، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ تو فرمانے لگے، اے عبداللہ بن عمر، واہ واہ، امیر المومنین کے بیٹے کے کیا کہنے۔ میں دوڑتا ہوں آیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اونٹ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیجے تھے، اب میں ان کو بازار لے آیا ہوں تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، بیت المال کی چراگاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراؤ اور امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ رعایت کی ہوگی، اس لیے اے عبداللہ بن عمر، ان اونٹوں کو بیچو اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے وہ تو لے لو اور باقی زائد رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو۔